قرآن مجید میں جن چیزوں کا حکم سب سے زیادہ مرتبہ دیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ویسے تو قرآن مجید کے زیادہ تر احکامات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ حکم ایسا ہے جس پر ہمیں ہر جگہ عمل ہوتا نظر آتا ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، چوک اور چوراہوں پر، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہمیں بہت پسند ہے، لیکن بھائی اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے، ایسا ٹویسٹ جو بہت سارے سوالات جنم دے رہا ہے۔ مثلاً اللہ کے اتنے بڑے حکم پر عمل ہو رہا ہے، لیکن معاشرہ پھر بھی تباہی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ غریبوں پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن غربت پھر بھی کم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے نام پر ساری دنیا سے سوال کرنے والوں سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی کو جواب دے کیوں نہیں ہوتے؟ امیر المومنین کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا آپ کا پیسہ کہاں سے ہے؟ بھائی سیٹھ سال میں 2 بار شتر مرغ کی بریانی ہی کیوں کھلا رہا ہے؟ اپنے سٹاف کو میڈیکل فیسلٹی اور فیئر سیلری کیوں نہیں دیتا؟ آخر کیوں؟ ویزیبلٹی اکنامکس کا ایک ایسپیکٹ ضرور شامل ہو گیا ہے اس وقت چیریٹی کے اندر۔ وی آر سیلنگ دا پور۔ آج 1 بلین روپی انڈسٹری کھڑی ہو چکی ہے جو میرے، آپ کے اور ہم سب کی ہمدردیوں کے سہارے پل رہی ہے۔ آپ کا پیسہ جہاں کسی غریب کے کام آ رہا ہے، وہیں کسی آرگنائزڈ مافیا کے لیے فیول کا کام بھی کر رہا ہے۔ ایسے ادارے بنا رہا ہے جو معاشرے میں بیساکھیاں بیچ رہے ہیں، ڈپینڈنسی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک مفت خور قوم کو اگر آپ مزید مفت خوری کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام سے پیسہ لے کر وہ کام کر رہے ہیں جو اصل میں ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چیریٹی آرگنائزیشنز are part of the problem, not the solution۔ ہماری قوم کی سیلف رسپیکٹ ختم کر دی گئی ہے، ہمیں تماشا بنا دیا گیا ہے، ہم ایک تماشا ریپبلک ہیں۔ رفتار موومنٹ فار سوشل چینج ہے، اور سماج میں تبدیلی لانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم سوچیں، پھر پرانی سوچ کو بدلیں اور نئی سوچ کو پھیلائیں۔ تو رفتار کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ چلیں کچھ بہت ہی سخت، کڑوے اور مشکل سوالات کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے ہم سال میں کتنے پیسے خیرات کرتے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 800 ارب روپے۔ جی ہاں، ہر سال تقریباً 3.25 ارب ڈالرز، یعنی اتنا تو ہمارے ملک کا ایجوکیشن بجٹ نہیں ہے جتنا ہم زکوٰۃ خیرات میں نکال دیتے ہیں۔ اور اس کا بونس راؤنڈ ہے رمضان کا مہینہ، جس میں امیر بھی دیتا ہے، غریب بھی دیتا ہے، اپنی حیثیت، اپنی جیب اور استطاعت کے مطابق۔ یہ پیسہ مسجدوں، مدرسوں، ہسپتالوں اور مختلف خیراتی اداروں بلکہ نہ جانے کس کس کو ملتا ہے، اور اسی پیسے سے پاکستان میں بڑی بڑی چیریٹی امپائرز بن گئی ہیں۔ عیدی فاؤنڈیشن سے لے کر سیلانی تک، JDC سے لے کر الخدمت تک، یہ ادارے ہر سال اربوں روپے حاصل کرتے ہیں اور پھر خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی عوام کا پیسہ عوام پر لگاتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، لوگ جتنا دے رہے ہیں حالات اتنے ہی خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ The why of any action determines its output۔ آپ جو خیرات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے میتھڈولوجی کیا ہے، that will determine کہ وہ مسئلے کو حل کر رہی ہے یا خراب کر رہی ہے۔ تو یہ اربوں خربوں جا کہاں رہے ہیں؟ آخر غربت میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سوال بہت ہی مشکل ہے جس کے جواب کی ہمیں تلاش ہے۔ اس تلاش میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ کو لگے گا مناسب نہیں، ایسی باتیں جنہوں نے ہمیں بھی پریشان کیا اور لازماً آپ کو بھی کریں گی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم سوشل چینج چاہتے ہیں، معاشرے میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہمیں خود سے یہ مشکل سوالات کرنا پڑیں گے، جن میں سے پہلا سوال ہے Where does the money go؟ دنیا کے سب سے بڑے بڑے راز منی ٹریلز کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، you should be very transparent about your financials۔ I need to know because what you're doing is affecting everybody۔ You're creating a trend۔ پھوکٹ کا کھانا، یہ بھی فری، وہ بھی فری، یہ بھی فری، وہ بھی فری۔ Why are you doing that؟ اصل میں ہم آپ سمجھتے ہیں کہ غربت پیسے کی کمی کا نام ہے، بالکل نہیں۔ غربت ہے اپرچونٹیز کی کمی، تعلیم کی کمی، امپاورمنٹ کی کمی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ پر پیسہ رکھ دیں گے، اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پین کلر کا تو کام کرے گا لیکن بیماری کا علاج بالکل نہیں، بلکہ لانگ ٹرم میں تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ یہ آپ نے کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ آپ رازق بنے ہوئے ہیں، آپ کھلاتے ہیں لوگوں کو۔ People find a way to feed themselves۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ آپ ایفرٹ پروموٹ کریں۔ ایکسیپشنل سیگمنٹ کو، بچے ہیں، یتیم ہیں، ہٹے کٹے 6 فٹ کے آدمی کو جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو آپ کاہے کو کھلا رہے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ دسترخوان کراچی میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 3 کروڑ کا
जिक्र भी किया, कराची सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आपको पता है कराची सबसे कम गरीब शहर है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में, कोहिस्तान में, डेरा गाजी खान में, मुजफ्फरगढ़ में, बहावलपुर में, हरनई में, बारखान में, किला सैफुल्ला में 90% से लेके 60% तक पॉवर्टी है। कितने दस्तरखान लगाते हैं आप? अगर आप ढंग की चैरिटी कर रहे होते तो शायद हालात ये नहीं होते। आप चैरिटी भी गलत करते, नीयत। विल गो बैक टू व्हाट वी डिसाइडेड, इन्नमल अमालु बिन्नियात। चूंकि आपके काम करने की नीयतें खराब हैं, इसलिए कोई रिजल्ट भी नहीं है। साहबा को भूखा रहना पड़ा था, अल्लाह के नबी ने उनकी रोटी का इंतजाम नहीं किया था सबसे पहले। शेब अबी तालिब में खुद भी 3 साल तक अल्लाह के नबी बदतरीन हालात में रहे थे। हमारी कौम को एक इसी तरह की शेब अबी तालिब से गुजरना पड़ेगा। ये बात जहन में रखें कि अगर चैरिटी मसले का हल होती तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खैरात देते हैं। मानता हूं कि शॉर्ट टर्म रिलीफ भी जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा तवज्जो देनी है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को। आपको बैलेंस करना होगा कि आज की ज़रूरत भी पूरी हो और मुस्तकबिल की तामीर भी हो। इस मुआशरे में जहाँ जुल्म आम है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, जहाँ वसाइल नहीं है, वहाँ कोई गरीब बगैर तालीम के, बगैर एम्पावरमेंट के क्या कर सकता है? वो अपनी पूरी मेहनत भी कर ले, खून पसीना एक कर ले, तब भी 2 वक्त की रोटी कमा सकता है बस। और जब वो रोटी भी उसे मुफ्त में मिले, बगैर मेहनत के मिले, तो जहन में आता है कि अब काम करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ लोग करते हैं अपनी इज्जत नफ्स का सौदा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे करो। लोगों ने अपनी हया और गैरत बेच दी, तभी तो हमें ऐसे मंजर नजर आ रहे हैं। गोल के गोल मुफ्त के खाने पर, मुफ्त के इलाज, मुफ्त की सहूलियात पर टूटे पड़े हैं। शुरू में थोड़ी झिझक होती होगी, शर्म भी आती होगी, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार मदद मांगने के बाद अगर इज्जत नफ्स बची तो ये काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर इस दौरान गैरत मर गई तो लोग ढीठ बन जाते हैं। और जब लोग एक मर्तबा ढीठ बन जाएं तो वो होता है जो आज आपको नजर आ रहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम। इस मुल्क के गरीबों को तो आप छोड़ दें, इस मुल्क के अमीर भी मुफ्त खोर हैं। और एक मुफ्त खोर कौम को अगर आप मजीद मुफ्त खोरी की तरफ रागिब करते हैं तो आप उसके लिए कोई खैर ख्वाही नहीं करते। देयर इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग। हमारी कौम के DNA के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स आप उनको फ्री का खाना खिलाकर हल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला वांट्स यू टू पुट इन एन एफर्ट। सहाबा की एग्जांपल आप ले लें, जो असहाबे सुफ़ा थे, दिन भर कुछ ना कुछ मजदूरी करके कहते थे कि फिर मुझे कुछ खजूरें मिल जाती थी। क्या प्रॉब्लम था? कोई इनको खाने बोलता है यार आप बैठे अंदर, आप मदरसे में, आपको खाना पीना मिल जाएगा। अफसोस की बात यह है कि आप जैसे हम जैसे लोग पूरी दयानतदारी के साथ अपना पैसा देते हैं और समझते हैं कि इससे मुआशरे में तब्दीली आएगी। यकीन जानिए बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम एक रॉन्ग सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं। ये जो पूरे चैरिटी का सिस्टम खड़ा हुआ है ना, इसका मकसद गरीब को गुर्बत से निकालना नहीं, बल्कि एक ऐसा साइकिल क्रिएट करना है जिससे गरीब उन पर डिपेंडेंट हो जाए। और लेने वाले गरीब को क्या है, वो कहाँ सोचता है किसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में। वो तो बस सर्वाइव करना चाहता है, क्योंकि इन हालात में सर्वाइव करना भी कमाल है। लेकिन सिर्फ इज्जत नफ्स रखने वाले के लिए और सफ़ेद पोश के लिए, बाकी जो हाथ फैलाने की ढिठाई रखता है उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम बिल्कुल लोगों को छोड़ नहीं सकते? कि जैसे अगर कोई कैंसर पेशेंट है या किसी को बहुत ही टर्मिनली इल है किसी बीमारी के साथ और उसको फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है, वो एक ऐसा मसला है जो अलग तरीके से ट्रीट होने की ज़रूरत है। तालीम एक ऐसा मसला है जिस तरह से ट्रीट होने की ज़रूरत है कि इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको हाथ रोक के अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करना पड़ेगा इनटू थिंग्स। इस पूरे निज़ाम में, बल्कि मैं तो इसे घनचक्कर ही कहूँगा, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है मजहबी जज्बात को। सब जानते हैं कि इस्लाम में ज़कात और सदक़े की अहमियत कितनी है, और वो ये भी जानते हैं कि हर इंसान गुनाहगार है और अपनी इस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जो वाकई मुस्तहिक हों। और किसी की मदद करके हमें बहैसियत इंसान अच्छा भी लगता है, किसी के चेहरे पर खुशी देखना एक अच्छा एहसास देता है। लेकिन ये माफिया इसका फ़ायदा उठाती है, और जो रियल प्रॉब्लम है वो कभी भी हल नहीं होता। वो रियल प्रॉब्लम है क्या? वो ये कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत को फेस सेविंग देती हैं। कैसे? ऐसे कि दुनिया भर में ये 3 बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमतों का काम है, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत टैक्स किस लिए लेती है? इसीलिए ना कि वो सबको तालीम के बराबर मौक़े देगी, सेहत की सहूलतें फराहम करेगी और एक ऐसा महफूज माहौल बनाएगी जिसमें हर किसी को आगे बढ़ने के बराबर चांसेस मिले। लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? तालीम का हाल आप देख ही रहे हैं, सेहत का भी और तहफ़्फ़ुज़ का भी। इस मुल्क में तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी को मिल रहा है तो सिर्फ अमीरों को। इनके लिए VIP प्रोटोकॉल्स हैं, असेंबली अराकीन की तनख्वाहों में इजाफे और सहूलियात हैं, और गरीबों के लिए इमदाद और मुफ्त दस्तरख्वान है ना। ये लोग प्रॉब्लम को बढ़ा ऐसे रहे हैं
کہ ایک نااہل ریاست ہے نا، اس نااہل ریاست آلریڈی اپنی کسی ذمہ داری کے لیے کام نہیں کرتی. وہ اپنے آپ کو اب وہ یہاں پہ 56-60 لوگوں کی کابینہ ہو گئی ہے. 1 ٹریلین روپیز کی گورنمنٹ چلانے کا خرچہ ہے آپ کا. ہر افسر FBR والا کوئی بھی وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے. تو یہ سارے خرچے کرنے کا روم کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اوپر جو خرچ ہونا ہے وہ نہیں کرتے. آپ کی ہیلتھ پہ، آپ کی تعلیم پہ، آپ کی فلاح پہ جو خرچ کرنا ہے وہ نہیں کرتے. اور پھر آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عیاشی کیجئے، پراڈو خریدیے، یہ پیسے غریبوں پہ مت خرچ کیجئے، غریبوں کو تو ہم آپس میں کچھ نہ کچھ کر کے کھلا دیں گے. سو آپ ایک پریشر ہے حکومت کے اوپر، ایک پریشر ہوتا نا اس کا، کہ جب اس کو پتا ہوگا کہ یار لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، علاج نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ نے وہ پریشر کریٹ نہیں ہونے دیا. آپ نے ایک پریشر ویلو بنے اور آپ نے وہ کھول دیا اور اس سے وہ پریشر نکل گیا. کام ریاست کے تھے، آپ کرنے لگے. مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں ایک زبردست بات لکھی ہے کہ اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ان لوگوں کی کفالت اور سرپرستی ہے جو معاشرے کے اندر بے وسیلہ ہیں. حکومت کی دوسری تمام ذمہ داریوں اور فرائض کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. اور اگر حکومت اس ضرورت کو نظر انداز کرے اور بیت المال کی آمدنی دوسری چیزوں پر خرچ کرے، چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، لیکن حکومت حقداروں کے حق میں خیانت کی مجرم ہے. اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں کہ کوئی اسلامی حکومت سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی فضول ضائع کرے. جو حکومت ایسا کرتی ہے وہ اسلامی نہیں شیطانی حکومت ہے. جی ہاں، اصلاحی صاحب نے ایسی حکومت کو شیطانی حکومت کہا ہے. اور یقین کریں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ لوگ تنگ آ کر ایسی شیطانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. ایک انقلاب آ جائے گا جب بھوکے ننگے اپنے حق کے لیے باہر نکل پڑیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عین موقع پر یہ خیراتی ادارے بیچ میں آ جاتے ہیں، جانے انجانے میں، اور امداد کی تھپکی دے کر لوگوں کو سلا دیتے ہیں. یہ روٹی نہیں، سلیپنگ پلز بانٹتے ہیں. یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے آپ ان پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے، جب آپ اویئر ہو جائیں گے، آپ انٹلیکچولی انلائٹنڈ ہو جائیں گے، تو پھر آپ سوال کرنے لگ جائیں گے. تو یہ وہ ایک دروازہ آپ کو کھولنا پڑے گا. آپ اس دروازے کو کھولیں گے جب آپ ان کو پکڑیں گے. آپ وہ کھلاتے رہیں روٹی، آپ ان کو، اس کو آپ مندیاں کھلائیں، چپلی کباب کھلائیں، جو کھلاتے ہیں کھلائیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ریاست کو آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلائیے. ریاست کو پرابلم جب ہوگا جب آپ اس نظام کو چیلنج کرنے والے انڈیویجولز کھڑے کریں گے اس کے سامنے کہ بھائی جان آپ کا کام تھا. تو یہ ہے بھائی ان اداروں کا دوسرا اور زیادہ بڑا مسئلہ، یہ ابال نہیں آنے دیتے. جب ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے یہ اپنا کام کر دیتے ہیں. یعنی اس چندے دھندے کا اگر کوئی سب سے بڑا بینیفیشری ہے تو حکومت وقت ہے. کیونکہ جب تک لوگ چیریٹی پر انحصار کرتے رہیں گے وہ سسٹم پر سوال نہیں اٹھائیں گے. مفت کی روٹی توڑنے والی قوم انقلاب نہیں لاتی. ریاست کو اپنا کام کرنا پڑے گا. مطلب ریاست کب تک نااہلی دکھاتی رہے گی؟ ایک کانٹریکٹ ہے نا ہمارا ریاست کے ساتھ. ریاست وہ اپنا کانٹریکٹ پورا نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ. Someone will have to hold the state accountable نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ یار آج کا دن گزار لو، آج کا دن گزار لو، نہیں گزار لیں اور آپ بالکل زکوٰۃ دیں جو آپ پہ فرض ہے. My problem is آپ کہاں دیتے ہیں وہ زکوٰۃ؟ یا تو پھر آپ اپنے اس پیسے کو آج یہ فیصلہ کریں کہ میں اس پیسے کو ڈائیورٹ کروں گا ایک ایسے انویسٹمنٹس میں جو ملک میں ایک اویئرنیس کریٹ کرے گی کہ ریاست کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گی. آپ کسی کو فری کی دال چاول کھلا کے یہ اویئرنیس نہیں کریٹ کر سکتے. کسی بھی معاشرے میں NGOs اور خیراتی ادارے بہت اہم کام کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کئی ورلڈ کلاس ادارے ہیں جو یہ کام سچے دل سے پوری خیر خواہی کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن جانے انجانے میں یہ ادارے ظلم کے نظام کو طاقتور بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. دا پرابلم از ایک فنڈامنٹل فلا یہ ہے کہ یو آر ٹیکنگ دا پریشر آف دا اسٹیٹ. آپ ریاست کی گردن سے پیر ہٹا رہے ہیں. ہم سب کو یہ وزن اور پیر مل کے ریاست کی گردن پہ رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کا کام ہے. یہ جو 1000 ارب روپے کی آپ ریاست چلا رہے ہیں اور ویگو ڈالوں میں گھوم رہے ہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے. میرا حق ہے کہ آپ مجھے کھانا دیں، میرا حق ہے کہ آپ مجھے صحت دیں، میرا حق ہے کہ آپ مجھے تعلیم دیں، میرا حق ہے مجھے سیکیورٹی دیں. آپ میرا کوئی کام نہیں کرتے کہ یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے اور یہ کام میں کر رہا ہوں. اور آپ اس کام کو اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو پھر اس طرح کریں کہ یہ کام کبھی ہونا ختم ہو اور وہ اپنا کام کریں. مطلب میں یہ کام اسی طرح کرتا چلا جاؤں گا تا قیامت اور وہ اسی طرح ویگو ڈالے خریدتے رہیں گے، کرپشن کرتے رہیں گے، 75 لوگوں کی کابینہ بناتے رہیں گے، اپنے محل بناتے رہیں گے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. میں ان کو ٹیکس بھی دوں گا اور ان کے نااہلی سے پیدا ہونے والے جو گیپس ہیں معاشرے میں ان کو فل بھی کروں گا. اور پھر جب میں ووٹ دوں گا تو وہ گنیں گے نہیں. That's not all.
پاکستان میں کئی خیراتی ادارے ایسے ہیں جن کے انتظامی اخراجات بہت زیادہ ہیں. انہیں اپنے ملازموں کی تنخواہیں نکالنی ہیں, مارکیٹنگ کرنی ہے, دفتر چلانے کے اخراجات ہیں اور سب سے بڑھ کر فنڈ ریزنگ کے ایونٹس بھی کروانے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو بچے گا وہ غریبوں پر خرچ ہوگا. ان میں سب سے بھیانک کام فنڈ ریزنگ کا ہے. کچھ این جی اوز تو کروڑوں روپے صرف گرینڈ چیریٹی ڈنر پر خرچ کر دیتی ہیں, صرف اس لیے تاکہ ڈونر سے ڈونیشن لے سکیں. ذرا غور کریں, پیسہ چیریٹی کا اور خرچ ہو رہا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر پر. صرف ایک ڈنر سے ایسے کتنے لوگوں کا گھر مہینوں تک چل سکتا ہے جن کی مدد کا ایسے ادارے دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ سوال ضرور سوچئے گا. پھر بہت سے ایسے ادارے ہیں جن پر کالے پردے پڑے ہوئے ہیں, شاید کالے دھن کی وجہ سے. نہ دینے والا کبھی پوچھتا ہے کہ دیا گیا پیسہ کہاں خرچ ہوا, کیسے خرچ ہوا. نہ لینے والے کو پرواہ ہے کہ اس پیسے سے کچھ بہتری آ بھی رہی ہے یا نہیں. ایک ٹرم آج کل آئی ہے ویزیبلٹی اکنامکس فار انڈیویجولس, کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے. لوگ اپنے سی اوز کی پلیسمنٹس کرواتے ہیں کمپنیز کہ ان کے انٹرویوز ہو جائیں. اسی طرح آئی تھنک ایک ویزیبلٹی اکنامکس کا ایسپیکٹ ہے تو ضرور آج کل ڈونیشنز کے اندر, کیونکہ جب آپ کچھ لوگوں کی تصاویر پلاسٹرڈ آل اوور دا سٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی حیرانی تو ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے اچھا, لیکن یہ اتنا زیادہ آپ مجھے کیوں اپنی شکل دکھا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا چیزوں کو ڈاؤٹ فل کرتی ہے. مطلب میں تمہیں ایگزامپل دوں گا, آپ مشتاق چھابرا کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے. ابھی آپ نیوز روم میں جائیں اور کسی سے بھی مشتاق چھابرا کے بارے میں پوچھیں, کوئی نہیں جانتا ہوگا. مشتاق چھابرا از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن. سٹیزن فاؤنڈیشن دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی نیٹ ورک ہے, چیریٹی آپریٹڈ اسکول نیٹ ورک ہے, پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک ہے, لیکن آپ انہیں نہیں جانتے. اسی طرح شوکت خانم کو کون رن کرتا ہے؟ عمران خان کو ہٹا دیں, کون رن کرتا ہے آپ نہیں جانتے ہو. بیشتر لوگ ڈاکٹر باری کو نہیں جانتے ہو. کام تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور بلینز روپے کی چیریٹی کر رہے ہیں, ہاسپٹلز رن کر رہے ہیں, پورے ادارے رن کر رہے ہیں. نوبڈی نوز دم. جب تم بزنس کہہ رہے ہو تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایسا بزنس ہے کہ میں نے 10 روپے لگائے اور اس کے اوپر 15 روپے کما لیے. لیکن ویزیبلٹی اکنامکس کا ایک ایسپیکٹ ضرور شامل ہو گیا ہے اس وقت چیریٹی کے اندر. وی آر سیلنگ دا پور. آج چیریٹی کا بزنس ایک پیرالل اکانومی بن چکا ہے. کروڑوں اربوں روپے سرکولیٹ ہوتے ہیں بغیر کسی ریگولیشن کے. کوئی آڈٹ نہیں, کوئی چیک نہیں, کوئی بیلنس نہیں, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں. کچھ چیریٹی ادارے تو ایسے ہیں جو صرف کاغذ پر ہیں اور ایسے پروجیکٹس کے لیے لاکھوں کروڑوں حاصل کر رہے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں. اور کیونکہ ہمارے ہاں سوال کرنا منع ہے, سوال کرنا گناہ ہے, اس لیے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جو بھی بات کرو ہر سوال کا جواب یہی ہے, سیٹ کھلا رہے تمہیں کیا تکلیف ہے. یہ ایک جملہ اس پوری نفسیات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. یہ چیریٹی اس پورے نظام کی پول کھول دیتا ہے. عام لوگ تو پورے خلوص سے دے رہے ہیں, لیکن بڑا پیسہ ایسے ہی سیٹوں کا ہے جو اپنی بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کسی فرد کو دینا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق ہے ان لوگوں کا جن کو آپ جانتے ہیں. آپ کے رشتہ دار, دوست, عزیز جو سفید پوش ہیں, ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کریں. اور یہ کام ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی ادارے کو ہی خیرات دینی ہے تو ویریفائڈ اداروں کو دیں, اور ان میں سے بھی صرف انہی کو جن کا کام ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور جاب ٹریننگ وغیرہ ہو. کیونکہ اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے, ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ. 38 ارب روپے شوکت خانم کی فنڈنگ ہے, 10 سے شاید 12 ارب روپے فیس اور فنڈنگ ملا کے ٹی سی ایف کی فنڈنگ ہے. آئی تھنک بلینز میں ہی انڈس ہاسپٹل کی فنڈنگ ہوگی. یہ 3 ادارے جو ہیں, انڈس, ٹی سی ایف اور شوکت خانم, یہ کو 50 ارب کے آس پاس, 40-50 ارب روپے کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ جانتے ہو تم کون ہے ان کا ڈونیشنز کون دیتا ہے؟ کسی کا نام پتہ ہے تمہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کام نہیں ہو رہا. ملک کے بیسٹ ادارے گمنام لوگ چلا رہے ہیں جن کی ایک ایک چیز آڈیٹڈ ہے. تمہارے ایک ایک پینی کا حساب وہ تمہیں دیتے ہیں. تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے ان تمام اداروں کا. شوکت خانم, ٹی سی ایف, انڈس ہاسپٹل, بہترین اکاؤنٹنگ فرمز ان کا آڈٹ کرتی ہیں. ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. اور یہ جتنے شور مچانے والے تماشا والے چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, کوئی آڈٹ نہیں کرواتا, کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی. کہاں سے پیسہ آتا ہے, کہاں خرچ ہو گیا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اور یہ جو ایک سائیکل بن رہا ہے نا, یہ ہماری حکومتوں, کرپٹ حکمرانوں اور ایلیٹ کلاس کو بہت پسند ہے, کیونکہ اس سے غریب خاموش رہے گا. یہ جو سسٹم ہے یہ حکومت کی نظر میں خراب نہیں ہے, بلکہ بالکل ٹھیک ہے. اسے ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا سسٹم جسے ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ آپ ان ایجوکیٹڈ رہیں, مایوس رہیں, اور اتنے کمزور بھی کہ کبھی فائٹ بیک نہ کر سکیں. اس مایوسی میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے, آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, اس وقت آپ کے فنڈنگ کا بہترین مصرف
پاکستان میں پڑھے لکھے کھلے دماغ والے بچے اور بچیوں کو پروان چڑھانا ہونا چاہیے. دیٹس یور اونلی وے آؤٹ. یہ لمبا راستہ ہے بٹ یہی راستہ ہے. آپ کو پاکستان کو اگر بدلنا ہے, اگر آپ کو اس میزریبل سچویشن سے باہر نکلنا ہے, تو آپ کو پاکستان میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو پروان چڑھانا ہوگا, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے تعلیم. چاہے وہ تعلیم آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے, یوٹیوب اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, چاہے آپ اس کے ذریعے دیں, چاہے آپ برک اینڈ مورٹر سکولز کے ذریعے دیں, چاہے آپ کیسے بھی دیں, آپ کو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی. پاکستان میں لاکھوں کروڑوں روپے ایک وقت کا کھانا کھلانے پر خرچ کر دیے جاتے ہیں, جو صرف ایک وقت ہی چلے گا. دوسرے وقت تک اس کی اہمیت بھی ختم اور امپیکٹ بھی. لیکن تعلیم اور تربیت زندگی بھر چلے گی. ایک وقت کا کھانا دینے کے بجائے ایجوکیشن یا اسکل سیکھنے میں مدد کریں, کیونکہ یہ چیریٹی کا نہیں, اسمارٹ چیریٹی کا وقت ہے, جس میں بہترین انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن. غربت کے سائیکل کو توڑنے کا سنگل موسٹ افیکٹو طریقہ ہے. آج جو بچے تعلیم حاصل کریں گے, سیکھیں گے, وہ کل اپنا اور سب کا مستقبل بنائیں گے. پھر اسکل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ بھی کسی شخص کو مستقل روزگار فراہم کرنے میں مدد دے گی, اسے ڈگنیٹی دے گی, انڈیپینڈنس دے گی, اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھائے گی. یہ ہوگا ٹھیک ایسے کہ جب ہم اپنے اندر ایک سیلف رسپیکٹ لائیں گے, اور سیلف رسپیکٹ سیلف ورتھ سے آتی ہے. جب میری کوئی ورتھ ہوگی تو میں عزت کروں گا نا اپنے آپ کی, اور وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ تعلیم سے آئے گی, تربیت سے آئے گی. وہ کبھی میں نے آج جی زینڈرز پہ کھانا کھایا اور کیفے فلو پہ کھانا کھانے سے سیلف ورتھ نہیں آتی آپ کو. اگر آپ کو ان چیزوں سے سیلف ورتھ آتی ہے تو وہ بہت لو سیلف اسٹیم ہے آپ کا, کہ اگر آپ کو ان چیزوں سے ملتی ہے تو. جس دماغ کھلوائیں لوگوں کا, اویئرنیس دیں لوگوں کو. تعلیم, دیٹس ایجوکیشن, رائٹ. واٹ وی ڈو از ایجوکیشن. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. بھائی سوچو نا, یہ بول رہے ہو تم ہو رہا ہے, لیکن اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ So that is something you need to encourage people to do, کہ think یار, سوچو تو صحیح باس. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے یار سڑک کے بیچ پہ, چورنگی پہ, آپ سب غریبوں کو جمع کرتے ہیں, اور آپ جتنا بھی بولتے ہیں یار, جتنا بھی بولتے ہیں, یہ یہاں پہ تو ہر کوئی آتا ہے یار, کون اپنے ذرا سی بھی عزت کرنے والا آدمی چوراہے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا یار؟ آپ بتائیں مجھے. زکوٰۃ کا مقصد ہی یہی ہے, لوگوں کو اور پھر معاشرے کو سیلف سفیشینٹ بنانا. دین اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالا جائے, نہ کہ دھکیلا جائے. ذرا سوچئے کہ آپ کا ڈونیشن انویسٹمنٹ بن جائے, مستقبل میں غربت کے خاتمے کا حصہ بن جائے. صرف لائف لائن نہ بنے, بلکہ کامیابی کا لانچ پیڈ بن جائے. اس لیے آئندہ جب بھی دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالیں تو ایک مرتبہ ضرور سوچیں, میں ڈپینڈنسی کو فیڈ کر رہا ہوں یا انڈیپینڈنس پیدا کر رہا ہوں, بیساکھی دے رہا ہوں یا چلنا سکھا رہا ہوں. اور آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, جو بھوک اور جو غربت نظام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, وہ کبھی NGOs, مفت دسترخوان اور ویلفیئر ٹرسٹ سے ختم نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں. نظام کو بدلنے والا کام کریں. ایک فلاحی ریاست کا جو تصور پاکستان کا تھا, وہ بنانے کا کام کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک لمبا اور بہت مشکل راستہ ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن راستہ یہی ہے, یہی سوشل چینج کا راستہ ہے, یہی رفتار کا راستہ ہے.